تو مدرسوں کی، اپنے تنظیموں کی، اپنی جماعتوں کی حفاظت کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوانوں، مسجدوں کو آباد رکھو۔ نوجوانوں، تم سے میں کہہ رہا ہوں، ہماری مسجد ہم نے کھو دی اور وہاں پر کیا کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ نوجوانوں، کیا تمہارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں تکلیف نہیں ہوتی کہ جس جگہ پر ہم نے 500 سال حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دی، جہاں پر ہم نے بیٹھ کر قرآن کریم کا ذکر کیا، جہاں پر ہم نے بیٹھ کر صلاۃ السلام کے نذرانے پیش کیے، آج وہ جگہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نوجوانوں، کیا تم کو نہیں دکھ رہا کہ ابھی ایسے 3-4 مساجد ہیں جس میں دلی کی سنیری والی مسجد بھی ہے؟ میرے عزیز دوستو، یاد رکھو نوجوانوں، یہ جو طاقتیں ہیں نا تمہارے دل سے، جب اتحاد کو نکالنا چاہتے ہیں، کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ ملی غیرت کو ختم کر دیا جائے، ملی حمیت کو ختم کر دیا جائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے، اور پھر کئی ہزاروں سال وہ روحیں اللہ کی تسبیح کرتی رہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان روحوں کو حکم دیا کہ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں۔ اس کتاب میں لکھا گیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے چہرے کو دیکھا وہ بادشاہ بن گیا، جس نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو دیکھا وہ عالم دین بن گیا، جس نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھا وہ حافظ قرآن بن گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تمام حفاظ جو آج حافظ قرآن بن کر نکل رہے ہیں، انہوں نے عالم ارواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو، ان کی آنکھوں کو دیکھا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام حفاظ کرام کو جو آج یہاں پر ان کی دستار بندی کی گئی ہے۔ ہم نے وہ نورانی منظر دیکھا کہ کیسے شیخ الجامع نظامیہ حضرت مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ اپنے دست مبارک سے ان حفاظ کرام کی دستار بندی کر رہے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان حفاظ کرام کی ایک اور خوشخبری دی جائے گی کہ جب حشر کا میدان ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب اس حشر کے میدان میں ہوگی، تو ان حفاظ کرام کی حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی، حضرت ابو داؤد کی حدیث شریف ہے، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تمام حفاظ کرام کے ماں باپ کے سروں پر ایک تاج رکھا جائے گا، اور اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو ان کو خوشخبری دی جائے گی ان کے ماں باپ کو اس دن۔ آج ہم نے دیکھا کہ حفاظ کرام کی دستار بندی کی گئی، کل ان کے ماں باپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حشر کے میدان میں جب تمام انسانیت وہاں پر ہوگی ان کو ایک اعزاز سے نوازے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حفاظ کرام کی عظمت اور ان کے مقام کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حافظ قرآن کو حکم دے گا کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، اور جتنی وہ قرآن کی تلاوت کریں گے اتنا ان کو جنت میں اونچے مقامات پر لے کر جایا جائے گا، اور جہاں پر وہ اپنی قرآن کی تلاوت ختم کریں گے وہ ان کا مقام ہوگا۔ وہیں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا سے، امیر المومنین صدی شریف وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حافظ قرآن نے قرآن میں جو حلال کو حلال مانا اور حرام کو حرام مانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سفارش سے ان کے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا جن پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم ان پر واجب ہو گئی تھی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ قرآن کریم میں ایک ایسا سورہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ شخص دنیا میں مجھے بہت زیادہ کثرت سے سورہ پڑھتا، سورہ ملک ہے، اور اللہ سے وہ کہے گا یا اللہ
تو اس میرے پڑھنے والے کو تو جنت میں داخل کر دے، اور اگر تو نہیں کرے گا تو مجھے اب قرآن سے نکال دے۔ میرے حدیث دوستوں اور بزرگوں، یہ حدیث شریف ہم کو بتا رہی ہے کہ قرآن شریف ہم مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم جتنا بھی اس کی قدر کریں یہ بہت کم ہے، اور اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو قرآن سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت، تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی نہیں بھٹکو گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن ہمارے لیے ایک دستور حیات ہے، ایک مکمل کانسٹیٹیوشن ہے قرآن ہمارے لیے، پورے نہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ اور اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرب قیامت کے فتنوں سے بچنے کا راستہ بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کو اپنے آپ کو قرآن کریم سے لپیٹ لیا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، جس نے قرآن میں سے ہدایت ڈھونڈے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا، جو قرآن سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی ان کو گمراہ کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے، وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف اپنی اولاد کو بلکہ اپنے آپ کو، ہم تمام کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سینوں میں قرآن کریم کو رکھیں۔ اور اس کے لیے میں نہیں مانتا کہ عمر کوئی شرط ہے۔ ابھی میں 2 دن پہلے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب 75 سال کی عمر میں ہندی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ جب ایک 75 سال کا شخص ہندی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر سکتا ہے تو یقیناً ایک 60-65 سال کا مسلمان اگر اس عمر میں بھی قرآن شریف کی تلاوت شروع کرے اور حفظ شروع کرے تو اللہ نے زندگی دی تو یقیناً وہ اس کا حفظ بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول بیٹھے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم آپ کے صحابی کی روح کو قبض کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ بلکہ حدیث امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، تفسیر کبیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، امام راضی لکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا وقت آ چکا ہے، حکم ہو چکا ہے کہ اب تمہاری روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ اب ایمان دیکھیے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اپنے گھر کو نہیں دوڑتے، یہ نہیں کہتے کہ لاؤ وصیت کر دیتا ہوں، بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مطمئن ہوں، آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ میں وہ کون سا ایسا کام کروں جب میں وہ کام کرتا رہوں اور اللہ کے پاس جب پہنچوں تو اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ قرآن کریم کو لے کر آؤ، تم قرآن کو پڑھو، میں تم کو قرآن کو پڑھاتا ہوں، تاکہ اسی حالت میں جب تمہاری روح قبض کی جائے گی تو رب کریم تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی اور رسولوں کو جب بھیجا تو ان کو ایک معجزے دے کر بھیجا، اور وہ زمانے میں جب آئے، مثال کے طور پر علماء اکرام نے لکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جس زمانے میں آئے اس زمانے میں لوگ لوہے کو پگھلاتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ یہ دیا کہ وہ لوہے کو جب اب اپنے ہاتھ میں لیتے تو لوہا پگھل جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس زمانے میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس زمانے میں جادو بہت عام تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ دیا۔ جب اس عصا کو زمین پر ڈالتے تو جادوگروں کا جادو اس کے سامنے ختم ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس زمانے میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس زمانے میں ان کی قوم پہاڑوں کو کاٹ کر بناتی تھی، تو اللہ نے پہاڑ میں سے اونٹنی کو نکالا۔ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، وہ زمانہ فن طب کا تھا، مگر 3 لوگوں کا علاج نہیں ہوتا تھا، نابیناؤں کا، اور دوسرے جن کو کولڈ کی بیماری ہو جاتی، اور تیسرے جو مردہ ہوتے تھے، زندہ نہیں کرتے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے۔ جب وہ اپنا ہاتھ مادرزاد اندھے کی آنکھ پر رکھتے تو اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی۔ جب وہ کسی کولڈ کی بیماری کے مریض پر ہاتھ رکھتے تو اس کو شفا ہو جاتی، اور مردے کو کہتے قم باذن اللہ، اور وہ زندہ ہو جاتا۔ جس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ زمانہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا۔ عربوں کو بڑا غرور زام تھا اپنی زبان پر، تو اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے یہ بتایا کہ جتنے معجزات اللہ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو دیے وہ وقتیہ تھے، ہو گئے اور ختم ہو گئے، اور جتنے کتابیں اللہ نے اپنے رسولوں کو دی، کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ نے صرف قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تو یہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس قرآن کریم کے سلسلے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے علاقے کے غریب نوجوان کو جانتے تھے، جو ہمیشہ امام شافعی نے بیان کیا، بلکہ لکھا گیا، امام شافعی اپنے کان سے سنتے تھے کہ نوجوان جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، وہ یہ بھی دعا کرتا تھا، یا اللہ جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تیرے حکم پر، تو خبر میں بھی مجھے قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع ملے۔ کثرت سے دعا کرتا تھا وہ کہ اللہ دنیا میں تو تیرے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں، جب خبر میں جاؤں گا تو یا اللہ مجھے قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع عنایت فرما۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سنتے تھے، اور جب کبھی اس کے پاس جاتے موقع نہیں ملتا اس سے پوچھنے کے لیے۔ ایک دن وہ حج پہ گیا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کو مکہ شریف میں دیکھے، حتیم میں دیکھے، بولے بیٹھا ہوا ہے قرآن کی تلاوت کرتے، موقع اچھا ہے، اب میں اس کو پکڑ کر سوال کروں گا، پوچھ لوں گا، موقع اچھا ہے۔ جیسے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کے قریب گئے، اس نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے کچھ بولنے سے پہلے کہتا ہے کہ السلام علیکم، میں آپ ہی کی تلاش کر رہا تھا، میں آپ ہی کی تلاش کر رہا تھا۔ اور وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے امام، اپنے جیب سے چند پیسے نکال کر کہتا ہے اس کو رکھیے، ظہر کی نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، میری تدفین اور کفن کا انتظام آپ کر دینا۔ امام شافعی کچھ بول ہی نہیں سکے، اور ظہر کی نماز امام شافعی بازو پڑے، وہ پوری نماز، فرض نماز، سنت نماز، نفل نماز ہو گئی۔ اس کے بعد امام شافعی نے کیا دیکھا کہ وہ شخص زمین پر پڑا ہے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے کان سے اس کے زبان سے کلمہ نکل رہا تھا، اس کی آواز کو سنے تو خیر لے جا کر اس نوجوان کی تدفین ہو گئی۔ کئی سالوں کے بعد پھر امام شافعی مکے کو آئے، اور جنت و مالا میں پھر ایک کسی صاحب کی تدفین تھی، وہاں پر امام شافعی رحمت اللہ علیہ گئے، اور امام شافعی کے دل میں ایک خیال تھا کہ آخر وہ خبر میں کیسے قرآن پڑھتا ہوگا۔ تو جو شخص جس کے تدفین میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ آئے تھے، جب اس کی تدفین کو گئے تو لوگوں نے پکار کر کہا کہ جس جنازے کو ہم لے کر آئے اس قبر کی دیوار گر گئی اور بازو کی خبر کھل گئی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بولے کہ آپ امام ہیں، اب اس کا مسئلہ آپ بتائیے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کی خبر کے پاس جو دوسری خبر کی دیوار گر گئی تھی اس کے پاس گئے، اور جب جھانکے تو دیکھا کہ وہی نوجوان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اپنی قبر میں۔ تو اس نے کہا امام شافعی
یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے، اللہ آپ کو بتا رہا ہے، آپ کی نے دعا کی تھی تو دیکھ لو میں خبر میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ جلدی میری خبر کو بند کر دیجیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم سے محبت، یہ قرآن کریم سے، اللہ کے کلام سے محبت ہے۔ ایک شخص نے، امام شافعی کا واقعہ، ایک شخص اس کو ضعیفی میں اولاد ہوئی، بیٹی ہوئی، تو وہ خوشی کے عالم میں کہا کہ میں اپنی بیٹی کو دونوں دنیا، دین و دنیا کی دولت اس کو دے دوں گا۔ قسم کھا لیا۔ اب جیسا وقت بڑھتا گیا وہ پریشان ہو گیا کہ میری حیثیت اور میں دونوں دنیا کی دولت دوں گا اپنی بیٹی کو۔ علماء کے پاس گیا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا، اس نے قسم کھا لی تھی۔ آج کی قسم کی طرح نہیں، سیاست دانوں کے اور آپ کی قسم، وہ قسم ہوتی تھی۔ تو امام شافعی کے پاس گیا رحمت اللہ علیہ کے پاس، نے کہا تیرا آسان مسئلہ کرتا ہے، آسان سہل مسئلہ ہے۔ بولے کیسے؟ تیری بیٹی کو قرآن پڑھا، تیری بیٹی کو قرآن پڑھا، اور جو اپنے گھر سے ودا ہوگی تو اس کے بغل میں قرآن رکھ دے، دونوں جہاں کی دولت اس کو مل جائے گی، تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتاب لکھے، 70 مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہا ذرا اس کو صحیح کرو، غلطی دیکھو، بہت 70 کیا بہت زیادہ۔ آخر میں امام شافعی بولے کہ اس کتاب کی ضرورت نہیں جب اللہ کا کلام ہے۔ جنید بغدادی، صوفیاء اکرام میں ان کا بہت بڑا مقام جنید بغدادی کا، جنہوں نے یہ بتایا دنیا کو کہ صوفی کون ہے۔ جنید بغدادی نے کہا تھا کہ صوفی وہی ہے جو دنیا میں مر گیا اور صرف اللہ کے لیے زندہ ہے۔ اس جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا، اپنے ایک مرید کو بلایا، اپنے ایک مرید کو بلایا اور کہا کہ میں تم کو ایک ذمہ داری دے رہا ہوں، یہ ایک بکسا ہے، اس کو لے جا کر دریائے دجلہ میں اس کو بہا دینا اور کھول کر نہیں دیکھنا اس کو۔ تو ان کا مرید گیا، جیسا اس کو پانی میں چھوڑا تو پانی راستہ کھول دیا، اور وہ آرام سے وہ بکسا گیا اور پانی کے نیچے چلا گیا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ طوفان ہے، موجیں اٹھ رہی ہیں اور پانی راستہ دے رہا ہے اس ڈبے کے لیے۔ اپنے شیخ کے پاس، اپنے پیر مرشد کے پاس آ کر کہا کہ حضرت اس طرح کی کیفیت ہے، کچھ تو بتا دیجئے کیا ہے یہ؟ آخر اس چیز، اس ڈبے میں، بکسے میں کیا تھا؟ تو جنید بغدادی نے کہا کہ میں نے 12 سال صوفیوں کے اسرار اور رموزات پر ایک کتاب لکھی، 12 سال تک۔ پھر 12 سال میں نے اس میں غلطیاں تھی اس کو صحیح کیا، اور 12 سال میں یہ سوچا کہ اس کتاب کو عوام تک دوں یا نہ دوں۔ بعد میں نے یہ سوچا کہ جو اللہ کا کلام قرآن کریم ہے، جنید کی کتاب کو انسانیت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے 36 سال کی محنت کو پانی میں چھوڑ دیا، کیونکہ قرآن کریم ہے۔ یہ جنید بغدادی کی محبت قرآن کریم سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ہم یہ نہیں بھول سکتے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی وہ عظیم قربانی۔ اس زمانے میں خلیفہ بولیے جو بھی بادشاہ تھا، متسم باللہ تھا، متزلائٹ ایک طبقہ ابھرا تھا اس زمانے میں، فتنہ تھا، جو یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس کے خلاف اعلان بغاوت بلند کیا اور کہا کہ یہ تم جھوٹ بول رہی ہے، کلام الہی ہے، قرآن کلام الہی ہے۔ امام احمد بن حنبل کو متسم باللہ کے جب دربار میں لایا گیا تو اس نے حکم دیا تھا کہ ان کو ایسا لے کے آنا کہ زنجیریں اتنی مضبوط زنجیریں تھیں کہ ان کا جو جسم کا وزن تھا اس سے ڈبل ٹریبل وزن کا زنجیریں تھیں۔ امام احمد بن حنبل کو لایا گیا، اور پھر لمبا قصہ ہے۔ امام احمد بن حنبل کو متسم باللہ نے کہا کہ ان کو کھڑا کرو اور کوڑے مارو، ان کو کھڑا کرو اور کوڑے مارو۔
اور جب کوڑے مارنے والے آئے تو اس نے کوڑا مارا تو معتصم باللہ بولا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جم کے مار۔ اور جب پہلا کوڑا امام احمد بن حنبل کو مارا تو امام احمد بن حنبل کی زبان سے کیا نکلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام احمد بن حنبل کی زبان سے نکلا۔ جب دوسرا کوڑا مارا گیا تو امام احمد بن حنبل کی زبان سے نکلا ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ جب تیسری مرتبہ مارا گیا تو امام احمد بن حنبل نے بہت ظالم معتصم باللہ کے سامنے کہا کہ اللہ کا کلام ہے قرآن۔ جب چوتھی مرتبہ کوڑا مارا گیا تو امام احمد بن حنبل نے قرآن کریم کی اس آیات کا ترجمہ کیا کہ بتا دو ان لوگوں کو کہ جو تکلیف ہم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ پریشان ہو گیا معتصم باللہ۔ اور جب امام احمد بن حنبل کو مارا جا رہا تھا تو مارنے سے پہلے ایک ڈاکو تھا، ابو لبیب، کچھ نام یاد نہیں، اور اللہ اگر معاف کر دیجئے مگر میں غلط کہہ رہا ہوں، تو اس نے امام احمد بن حنبل کے کرتے کو کھینچا اور کہا کہ امام احمد بن حنبل، میں وقت کا بہت بڑا مشہور ڈاکو ہوں، میں شیطان کی پیروی کرتا ہوں اور مجھے 18,000 مرتبہ کوڑے مارے گئے مگر میں پھر بھی چوری اور ڈاکہ زنی کرتا ہوں۔ آپ حق کے لیے آئے ہیں، آپ حق کی کامیابی کے لیے آئے ہیں، آپ اللہ کے کلام کے لیے آئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور وہ جیسا بولا امام احمد بن حنبل کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ اور جب امام احمد بن حنبل پر کوڑے برسائے جا رہے تھے تو ان کے پیجامے کا ناڑا ٹوٹ گیا۔ امام احمد بن حنبل اللہ سے دعا کیے، پروردگار مجھے برہنہ ہونے سے بچا لے، مجھے برہنہ ہونے سے بچا لے۔ سوچو آپ کہ کتنی حیا کا خیال تھا ہمارے امام احمد بن حنبل کو، اور تم دیکھو نوجوانوں تمہارا کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کامیاب ہو گئے تو امام احمد بن حنبل اس ڈاکو کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس پر رحم فرما دے، اس پر رحم فرما دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے علماء، ہمارے امام کیسے تھے؟ امام محمد، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، جب ان کا جنازہ نکلا تو ایک یہودی دوڑتے آیا کہ مجھے کھندا دینا ہے امام محمد کے جنازے کا، اور جیسا اس نے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو کھندا دیا، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دیکھو ہمارے امام کیسے تھے کہ ان کی لاش بھی ہے تو ان کے یہودی کی زبان سے کلمہ نکل رہا ہے، جنازہ جا رہا ہے تو لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کی پاکیزگی تھی، یہ ان کی زندگی کی پاکیزگی تھی۔ اور کیا تھا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، مسجدوں کو آباد رکھیں، قرآن کریم کو اپنے گھر کے اونچے مقام پر رکھنا چھوڑیے، نکال کر پڑھیے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیے، کوئی اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور اگر قرآن کریم اللہ فرما رہا ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتے۔ یہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے، پوری انسانیت کا آئین ہے، یہ ضابط حیات ہے انسانیت کے لیے۔ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، اور کیسے سمجھیں گے؟ جب ہم علماء اکرام کے قدموں کے پاس بیٹھیں گے تو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ میں آئے گی۔ مگر آج کل ہر آدمی فون پر، گوگل پر پڑھ کر اپنے آپ کو حضرت گوگل کا شاگرد بنا کر انسانیت کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے انٹرنیٹ کے مولاناؤں سے دور رہیے، مدرسے کے مولاناؤں کے پاس جائیے۔ جو مدرسے کے مولانا ہے، انٹرنیٹ کا مولانا جو ہے وہ خالی برتن بہت پکارتا نا، وہی حال ہے ان کا۔ تو علماؤں کے قدموں میں بیٹھیے،
قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے، اور پھر اس کا فائدہ بھی ہوگا، دین دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فاروق اعظم کا وہ مشہور واقعہ کہ فاروق اعظم نے جب قرآن کی آیات پڑھی کہ سب کے اعمال کا حساب دیا جائے گا تو بے ہوش ہو گئے فاروق اعظم۔ فاروق اعظم کا مشہور واقعہ کہ راستے میں ہے اور کسی گھر سے ایک آواز آئی کہ اللہ کا عذاب سب پر پہنچے گا، تو کئی مہینوں تک فاروق اعظم بیمار رہے۔ لوگوں کو وجہ معلوم نہیں تھی کیوں بیمار پڑ گئے، کیا وجہ ہے بیمار پڑنے کی۔ یہ ان کی قرآن کریم سے محبت تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے یا ہم تمام سے بلکہ میں اپنے آپ کو بھی مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اپنی زندگیوں میں انقلاب کو برپا کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ اس طرح کے جلسے پورے دنیا میں منعقد کیے جائیں 31 دسمبر کے دن۔ یہ جو خرافات، یہ جو برائیاں ہم دیکھتے ہیں، ہم کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہم کو ایسی جگہ پر لے کر جا رہے ہیں جہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہم کو اللہ اس کے رسول سے دور کر رہے ہیں، یہ ہماری تہذیب کو قتل کر رہے ہیں، یہ حیا کا قتل کر رہے ہیں، یہ ہم کو انسان نہیں جانور بنا رہے ہیں۔ اس طرح کے رواجات اور تہذیب جو چیزیں نام پر کی جا رہی ہیں، مغرب کی دنیا میں آج کوئی روحانیت باقی نہیں ہے۔ میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا، وہاں پر 5 سال رہنے کا موقع ملا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ان کے پاس اب کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہی۔ یقیناً ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بہت ترقی کر گئے، مگر ان میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہی۔ ان میں تمیز یہ نہیں رہی کہ اندھیرا کیا ہے اور روشنی کیا ہے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی بھی ہمارے وطن عزیز میں، ہمارے اس محلے میں اچھے اور برے کی تمیز ہے، روحانیت ہے۔ اگر ہم ان تمام خرافات اور ان گناہوں کے راستے پر جائیں گے تو پھر ہم اپنی نسل کو کیا چھوڑ کر جائیں گے؟ اگر کوئی 10 سال کا بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا کہ کوئی مشہور گانے پر ناچ رہا ہے تو بیٹا بولے گا باپ ناچا تو میں تو اس سے بڑھ کے ناچوں گا۔ اگر کوئی بیٹی اپنی ماں کو دیکھے گی تو بیٹی یہی سمجھے گی کہ ہاں جب ماں کر سکتی ہے تو میں اس سے بہتر کروں گی۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگز کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم چور اور ایماندار میں فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں، ہم سچائی اور جھوٹ میں فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں، ہم حق اور باطل کی تمیز کو بھول چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ تمام گناہوں میں، خرافات میں یہ کیسے پیدا ہوئی ہیں؟ یہ اچانک نہیں پیدا ہوتی میرے بھائی۔ جسم میں اگر کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے آخر میں آپ کو ایسا بیمار کرتی ہے کہ آپ پھر اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے۔ تو انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس بیماریوں کے لیے دور رکھنے کے لیے اور دل کی بیماری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھو اور موت کو یاد کرو۔ اور یاد رکھیے آپ، ہم تمام قبرستان کو جاتے ہیں، اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنے دوست احباب کو دفن کرتے ہیں، مگر کسی کے دل میں، بہت کم لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی آنے والا ہوں یہاں پر، میں بھی آنے والا ہوں ایک دن یہاں پر۔ یاد رکھو خبر میں جانا ہے، یاد رکھو قیامت آئے گی۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ قیامت ایسی آئے گی کہ معصوم بچے جو ہوں گے، قیامت جب آئے گی تو وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ جب قیامت آئے گی تو معصوم بچے بوڑھے ہو جائیں گے، جب قیامت آئے گی تو بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح اللہ اڑا دے گا، آسمان کو گرا دے گا۔ یاد رکھو قبروں سے اٹھنا پڑے گا، اللہ اٹھائے گا ہم کو قبروں سے، حساب کتاب ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انشاءاللہ تعالی ہم تمام کو نصیب ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن کریم کا جب ذکر ہے تو قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے، شاید سورہ مزمل ہے جس میں بتایا گیا، علماء کرام نے اس کا ترجمہ کیا کہ جنت کے لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم کیوں جہنم میں تم کو ڈالا گیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے،
ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم قیامت کا انکار کرتے تھے. یاد رکھو قیامت آئے گی, یہ دنیا ختم ہوگی, ہم مریں گے, قبر میں جائیں گے, قبر میں حساب کتاب ہوگا, پھر حشر کا میدان بھی ہوگا. اس لیے ضروری ہے میرے بھائی کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں, ان برائیوں کے راستوں کو چھوڑیں. یہ قتل و غارت گری جو آج ہمارے شہر میں ہو رہی ہے اس کا خاتمہ کریں. یہ جو ڈرگز کی وجہ سے نوجوان اپنے آپ کو برباد نہیں کر رہے ہیں بلکہ پوری نسل کو برباد کر رہے ہیں. یاد رکھو نوجوانوں, اگر تم شراب اور ڈرگز کے قتل و غارت گری میں گینگ وار, ارے نوجوانوں سے پوچھو, آپ بچوں سے 19-20 سال کے, تمہارا ہیرو کون ہے, تو بولیں گے وہ گینگ والے اتنے قتل کرے, وہ بڑے اچھے پاورفل ہیں. کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تم ہمارا مستقبل ہو نوجوانوں, اگر تم گر جاؤ گے تو پھر کیا مستقبل ہوگا ہمارا, کیا مستقبل ہوگا مسلمانوں کا؟ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, قرآن کریم کا ایک اور واقعہ شہر حیدرآباد میں ہوا تھا. مرحوم قائد سالار ملت نے مکہ مسجد میں جمعۃ الوداع کے دن میرے قائد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی نے اپنے سر پر قرآن اٹھا کر قسم کھا کر کہا تھا کہ یا اللہ, جو لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں, اگر میں جھوٹ اس الزام میں ملوث ہوں تو اللہ تو مجھے اور میری آل اولاد کو برباد کر دے, اور اگر وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یا اللہ تو اس شخص کا نام لیا قائد نے اور کہا کہ اللہ اس شخص کو اور اس کی اولاد کو اللہ تو تباہ و تاراج کر دے. دنیا نے دیکھ لیا کہ قائد سچا تھا, الزام لگانے والے جھوٹے تھے. اس لیے قرآن کا کرم اور فضل ہے کہ ہر الیکشن میں ان کو ہار ہوتی ہے, ہر الیکشن میں ان کو ہار ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ سالار نے قرآن کریم کو اپنے سر پر اٹھا کر قسم کھا کر کہا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پہچانو اپنے دوست اور ہمدرد کو, پہچانو کون تمہارے گھروں کی دیوار کو گرانا چاہتا ہے, پہچانو ان لوگوں کو جو تمہارے گھروں کی دیوار اور بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے, کون گھروں میں نفاق پیدا کرنا چاہتا ہے اور کون دلوں کو ملانا چاہتا ہے. پہچانو ان لوگوں کو جو تمہارا ہمدرد ہے, تمہارا رہبر ہے. اگر تم نہیں پہچانو گے تو پھر نفاق کی کیفیت انتشار میں جب تبدیل ہو جائے گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ یہ آپ کو ہم کو طے کرنا ہے. تم کا اسد الدین اویسی پسند نہیں ہے, بازو رکھو تھوڑی دیر کے لیے, میں نہیں زندہ رہنے والا ہوں. 35 سال سے مدرسہ سید مولانا نعمت اللہ قادری صاحب چلا رہے ہیں. کہ مدرسہ نہیں رہے گا مولانا کے جانے کے بعد؟ رہے گا انشاءاللہ تعالی. کہ مفتی خلیل احمد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جامعہ نظامیہ نہیں رہے گا؟ رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم کو یہ جو ہمارے ادارے ہیں, چاہے مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں, اس کو مضبوط رکھنا ہے. پہچانو ان لوگوں کو جو ان برسوں کی محنت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ چھوٹی بی جے پی ہے, اس کو پہچانو آپ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے حوصلے اور عزم میں اللہ حفاظت کرے, اس کو بلند کرے. اللہ میرے مجلسی رفقا کے ایمان کو مضبوط کرے, اور اللہ ہم کو ان باطل طاقتوں پر اللہ ہم کو غلبہ عطا کرے. اور یہ ایسے باطل طاقتیں ہیں جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں, جو ہماری تہذیب کے دشمن ہے, جو ہماری طاقت کے دشمن ہے, جو ہمارے روب اور دبدبے کے دشمن ہے. وہ ان سب کو ختم کرنا ان کی نیت ہے, مگر انشاءاللہ تعالی ہر بار اللہ نے ان کو شکست دی ہے اور ہر بار انشاءاللہ تعالی ان کو شکست ہوگی. ہاں, ہم کو اپنا کام صحیح کرنا, ہم کام صحیح کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کریں گے, میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. مگر میرے بھائی, آپ فرد کو مت دیکھیے, آپ ایک بڑے پکچر کو دیکھیے. فرد ختم ہو جائے گا, انفرادیت ختم ہو جائے گی, مگر اجتماعیت تو رہے گی. تو اپنے مدرسوں کی حفاظت کریے, اس مدرسے کی مدد کریے, جتنے مدرسے ہیں اس کی مدد کریے. مدرسے اسلام کا قلعہ ہیں, اس قلعے کو مضبوط رکھیے, اس قلعے کے فصیلوں کو مضبوط رکھیے. کیسے رکھیں گے؟ مدرسوں کی مدد کریں گے. یہ نہیں ارے وہ مدرسے مولانا بہت کما رہے. کیا کما رہے ہیں؟
कौन दे रहा मदरसों को आजकल? कितने मुश्किलात से मदरसे चल रहे हैं आप जानते भी नहीं हैं। तो मदरसों की, अपने तंजीमों की, अपनी जमातों की हिफाजत करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना तुम्हारे दिल से, जब इत्तिहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया। तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का ये नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। इत्तिहाद एक ताकत है, इत्तिहाद एक नेमत है। निफाक और इंतशार मौत है, याद रखो मेरी इस बात को। यही चंद गुजारिशात मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा हूं और मैं उलमाए कराम की मौजूदगी में लबकशाई किया हूं। मैं माफी चाहता हूं इन जय्यद उलमाए कराम की मौजूदगी में, जिनके दिल में अल्लाह उसके रसूल का इल्म है, जिनके बारे में कहा गया कि ये अंबिया के वारिस हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपने मदरसों को मजबूत रखिए, इन मदरसों की तायीद करिए, इन मदरसों को अच्छा करिए और ये किसी के बातों में मत आइए, ऐसा हो रहा नहीं। मेरे भाई, तहकीक करो, तहकीक करो, जाकर पूछो क्या यह सच है या झूठ है। कोई भी बोल देता, आप यकीन कर लेते हर बात पे। तो तहकीक करने के बाद एक राय को कायम करो। दुश्मन तो यही चाहता है कि झूठ के जरिए अपने महल को तामीर किया जाए। दुश्मन तो यही चाहता है कि झूठ के जरिए इन तमाम इदारों को कमजोर करके रख दिया जाए। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ये हमारा नया साल फर्स्ट मुहर्रम है। फर्स्ट मुहर्रम हमारा नया साल है। ठीक है, दुनिया में हम रहते हैं, काम काज करना है, तो 31 दिसंबर है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम नाच रहे, बाजा बजा रहे हो। अरे दीवाने, कभी कभी इतनी खुशी का इजहार अपने ज़ईफ माँ बाप के सामने भी जाके करो। जाके अपने माँ बाप के, अपनी अम्मा के पैर पकड़ ले, अम्मा आज तेरी गोद में उठाता हूं मैं। नहीं, दोस्त को उठाएंगे आज 12 बजे। अरे अम्मा के पैर पड़ ले, बाप के पैर पड़ ले, अपने बीवी का हक अदा कर दे। मगर नहीं, हीरो बनना है, कूल। खबर में गए तो पूरा कूल निकल जाता, और हशर के मैदान में फिर क्या होगा सोच लो। याद रखो, इस दुनिया में आए तो जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है, सबको जाना है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये तमाम बादशाहों के महल आज वीरान पड़े हुए। 300 साल 100 साल उनके खानदान पानदान की हुकूमत रही, आज वहां पर कुत्ता ने फटकता मारा। तो याद रखिए, असल चीज क्या है? दीन है, जो मुफ्ती खलील अहमद साहब ने कहा। असल चीज इल्म है, उसको हासिल करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।